السلام علیکم. آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. ہم پڑھ رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک قتل کیس روداد، ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے اغوا کار. تو چلیں شروع کرتے ہیں. میں نے پھر اسے کہا کہ وہ مان جائے کہ گزشتہ رات وہ نذیر کے ساتھ تھی، لیکن وہ نہ مانی. ملک صاحب ایک ہندو لڑکی سے تفتیش کر رہے ہیں، سیتا نام ہے اس لڑکی کا. اب اس نے یہ بات بتائی کہ اس نے ایسا خطرہ کبھی مول نہیں لیا تھا کہ گھر والوں کو سوتا چھوڑ کر نذیر کے بلانے پر چلی جاتی. شام کے کھانے کے بعد وہ 3-4 لڑکیوں کے ساتھ کھیتوں کی طرف سیر سپاٹے کے لیے جایا کرتی تھی، اور اگر نذیر آ جاتا تو لڑکیوں میں سے کھسک کر ذرا ادھر چلی جاتی تھی. اس نے مجھے پہلے بھی ایسی کچھ ملاقاتیں سنائی تھیں. اب اس نے یہ بتایا کہ وہ اس وقت باہر نکلنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی جب گھر والے سوئے ہوئے ہوتے تھے. یہ ایک مسئلہ تھا کہ میں سیتا کی اس بات کو سچ مانوں یا جھوٹ. میں اب ان بدماشوں کے متعلق سوچ رہا تھا. سیتا کو میں نے باہر بیٹھنے کو کہا اور نمبردار کو بلا کر ان دونوں بدماشوں کے متعلق پوچھا. نمبردار نے رائے تو ذرا ڈھیلی سی دی، لیکن اس نے ان کی بدماشی کی تصدیق کر دی. ذیلدار اور سفید پوش وغیرہ بھی تھے. ان سے باری باری پوچھا. انہوں نے مجھے ان دونوں کی بدماشی کے زیادہ قصے سنائے. میں نے محسوس کیا کہ نمبردار نے مجھے بہت کم بتایا تھا. نمبردار کی ان دونوں کے ساتھ دوستی تو نہیں؟ میں نے ذیلدار، سفید پوش اور معزز قسم کے مخبروں سے پوچھا. جواب ملا کہ نمبردار کے ساتھ ان کی گہری دوستی ہے. ان لوگوں نے نمبردار کے متعلق کچھ اور باتیں بھی بتائیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نمبردار شادہ کے گھر بھی جاتا ہے. میں نے نمبردار کے خلاف یہ اور کچھ اور باتیں ذہن میں رکھیں. یہ غلط بھی ہو سکتی تھی کیونکہ یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہتے تھے، ظاہری طور پر ایک دوسرے کے دوست ہوتے تھے. اگر میں کہہ دیتا کہ نمبردار شریف آدمی ہے تو یہ لوگ مجھے اس کی شرافت کی کہانیاں سنا دیتے. اتنا تو میں جانتا تھا کہ نمبردار شریف لوگ نہیں ہوا کرتے تھے. شام ہو گئی تھی. قصبے کے اسپتال سے ایک کانسٹیبل یہ خبر لے کر آیا کہ نذیر نہ صرف بچ گیا ہے بلکہ ہوش میں آ گیا، لیکن بولتا نہیں. میں نے اسے دہشت کا اور سر کی چوٹوں کا اثر سمجھا. ڈاکٹر نے تازہ خون مانگا تھا. نذیر کے کئی رشتہ دار اور برادری کے آدمی اسپتال میں موجود تھے. انہوں نے خون دینا شروع کر دیا تھا. نذیر کے جسم سے بہت زیادہ خون نکل گیا تھا. وہ جوان اور تندرست آدمی تھا، اس لیے زندہ رہا. اس خبر سے مجھے اطمینان ہوا. مجھے امید تھی کہ تازہ خون رگوں میں جانے سے وہ کچھ وقت بعد یا زیادہ سے زیادہ صبح تک بولنے کے قابل ہو جائے گا. میں نے وہاں سے ڈیرا سمیٹا اور اپنے تھانے کو روانہ ہو گیا. وہ ایک پوری فوج تھی جسے میں اپنے ساتھ لے جا رہا تھا. یہ سب مشتبہ تھے اور وہ لوگ جن سے کچھ پوچھنے کی ضرورت پڑ سکتی تھی. ان میں شاداں، اس کی ماں اور سیتا بھی تھی. ان میں وہ 2 بدماش بھی تھے جن میں ایک ہندو تھا اور ایک سکھ. میں ان سب کے آگے روانہ ہوا. میں گھوڑی پر تھا. سیدھا اسپتال گیا اور ڈاکٹر سے ملا. وہ بہت محنت کر رہا تھا. وہ ہندو تھا. ودیا ناتھ شرما اس کا نام تھا. اس نے ضربوں اور زخموں کی تفصیلات سنائیں جو تقریباً وہی تھیں جو میں پہلے سنا چکا ہوں. مجھے ایک خطرہ نظر آ رہا ہے، ڈاکٹر شرما نے کہا. یہ بول نہیں رہا. میں اس کے ساتھ بات کرتا ہوں تو میرے منہ کی طرف دیکھتا رہتا ہے. اس کی ماں کو، باپ کو اور بیوی کو اور دونوں بچوں کو باری باری اس کے قریب کھڑا کیا، لیکن ایسے لگا جیسے اس نے کسی کو بھی نہیں پہچانا. میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. اسے ہوش میں آئے ابھی 1.5-2 گھنٹے ہی ہوئے ہیں. کل تک صحیح صورتحال سامنے آ جائے گی. ایسا تو نہیں کہ اس کی یادداشت ختم ہو گئی ہو؟ میں یادداشت کی ہی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر شرما نے کہا. سر کی ضربیں شدید ہیں. میرا خیال ہے کہ دماغ مجروح ہو گیا ہے. اس کا علاج؟ اگر ایسی صورت ہوتی تو سول سرجن کے پاس بھیج دوں گا، ڈاکٹر نے کہا. ڈسٹرکٹ سول ہسپتال میں شاید کچھ علاج ہو جائے، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں. وقت کے ساتھ ساتھ شاید بہتری آ جائے، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہوگا. اسے خون کافی مل چکا ہے. کل تک دیکھ لیں. جو ہی یہ بولنے کے قابل ہوا میں آپ کو بلا لوں گا. میں تھانے چلا گیا اور دل میں یہ دعا کرتا گیا کہ مضروب بولنے اور سمجھنے کے قابل ہو جائے. تھانے جاتی سکھ اور ہندو بدماش کو باری باری بلایا اور ان سے ایک ہی جیسے سوال کیے.
انہوں نے بتایا کہ سیتا کو انہوں نے پھانسنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آئی۔ دونوں نے بتایا کہ انہیں معلوم تھا کہ اس نے نذیر کے ساتھ دوستی لگا رکھی ہے۔ دونوں نے فوراً تسلیم کر لیا کہ انہوں نے سیتا کو دھمکی دی تھی کہ وہ اسے اور نذیر کو غائب کر دیں گے، لیکن ان میں اتنی جرأت نہیں تھی، یہ تو گیدڑ بھبکی تھی۔ ان دونوں کی بدماشی یہ تھی کہ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے اور جوئے کا اڈا چلاتے تھے اور بڑھ کے مارتے تھے۔ ان کے خلاف چوری یا لڑائی مار کٹائی کی کبھی رپورٹ نہیں ملی تھی۔ میں نے انہیں بڑی اچھی طرح ٹھونک بجا کر دیکھ لیا۔ مجھے یہ اس واردات میں صاف نظر آئے، لیکن میں نے ان پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں انہیں الزام سے بری سمجھتا ہوں۔ اس قسم کے بدماش پولیس سے بہت ڈرتے تھے۔ انہیں اصل ڈر یہ ہوتا تھا کہ تھانے دار 10 نمبر میں رجسٹر نہ کر لے۔ میں نے پہلے ہی ان دونوں کے دلوں میں یہ ڈر پیدا کر دیا تھا کہ ان دونوں کو 10 نمبر میں رجسٹر ہونا چاہیے۔ وہ میرے آگے بچھنے لگے۔ میں نے دونوں کو اکٹھا بٹھا لیا اور انہیں کہا کہ وہ میری مدد کریں اور کچھ بتائیں۔ اس قسم کے بدماش اور چھوٹے موٹے جرائم کرنے والے بڑے اچھے مخبر ہوتے ہیں۔ آپ صرف اس بات پر ہم پر شک نہ کریں کہ ہم نے نذیر کو مارا ہے کیونکہ ہم سیتا کو پھانسنے کی کوشش کرتے تھے۔ سکھ نے کہا، اس طرح تو نمبردار بھی شاداں کو پھانسنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن شاداں اس کے ہاتھ نہیں آ رہی۔ آپ اس پر شک کیوں نہیں کرتے؟ شاداں اب کسی کے ہاتھ نہیں آئے گی، میں نے ایسے لہجے میں کہا جیسے میں نے ان کی اس بات کو اچھی طرح سنا ہی نہ۔ شاداں نے تو نذیر کے ساتھ بھی تعلق توڑ لیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پہلے وہ مسکرائے پھر ہنس پڑے۔ واہ بھولے بادشاہ، سکھ نے کہا، یہ تعلق ٹوٹنے والے نہیں ہوتے۔ شاداں اور نذیر کا تعلق ابھی تک چل رہا ہے۔ تعلق ٹوٹنے والی بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ ہندو نے پوچھا۔ شاداں کہتی تھی، اس کی ماں بھی کہتی تھی کہ اس نے شاداں کو قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ دونوں نے ماں بیٹی کو ایک ایک گالی دی اور کہنے لگے کہ وہ جھوٹ بولتی ہیں۔ ان دونوں بدماشوں کے ساتھ میری جو باتیں ہوئیں اور جس لہجے اور انداز میں ہوئیں، اگر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں تو آپ مجھے بھی بدماش کہنا شروع کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے مجھے 2 باتیں ایسی بتائیں جس سے میری تفتیش آسان ہو گئی۔ نذیر کے ساتھ ان دونوں بدماشوں کے دوستانہ تعلقات تھے۔ وہ انہیں شاداں اور سیتا کی دوستی کی باتیں سناتا رہتا تھا۔ نذیر کبھی کبھی شراب پیا کرتا تھا۔ یہ دیسی شراب اسے یہ دونوں پلایا کرتے تھے اور پیسے نذیر دیا کرتا تھا۔ شاداں نے طلاق لینے کے بعد بھی نذیر کے ساتھ پہلے کی طرح میل ملاپ رکھا ہوا تھا۔ اس نے ان دونوں بدماشوں کو بتایا تھا کہ اب شاداں کی ماں اسے نذیر سے ملنے سے روکتی ہے، پھر بھی شاداں باز نہیں آتی اور وہ بڑی دلیری سے نذیر سے ملتی ہے۔ باتوں باتوں میں نمبردار کے متعلق باتیں ہونے لگیں تو میں نے انہیں کہا کہ انہوں نے کہا تھا اب نمبردار شاداں کو پھانسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دونوں نے نمبردار کی باتیں سنانا شروع کر دی۔ وہ تو سنا ہے تمہارا گہرا دوست ہے، میں نے کہا۔ او بھولے بادشاہ، سکھ نے کہا، دوستی کیسی؟ اس کی مٹھی چاپی کرتے رہتے ہیں کہ کبھی مشکل وقت آ پڑے تو ہماری مدد کرے اور ہمیں 10 نمبر پر نہ چڑھنے دے۔ ہم اسے شراب پلاتے رہتے ہیں، پیسہ ایک نہیں لیتے اس سے۔ کیا وہ شاداں کے گھر جاتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شاداں کی ماں کا تو وہ مرید بنا ہوا ہے۔ آج کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ آپ جب اس کی ڈیوڑی میں لوگوں سے بیان لے رہے تھے، اس وقت میں بھی وہاں باہر لوگوں میں موجود تھا۔ اس وقت آپ نے شاداں کو اندر بٹھایا ہوا تھا اور نمبردار بھی آپ کے ساتھ اندر ہی تھا۔ وہ اندر سے نکلا تو سیدھا شاداں کے گھر چلا گیا اور کچھ دیر بعد واپس آیا۔ پھر آپ نے شاداں کی ماں کو بلایا تھا۔ مجھے دھچکا سا لگا، دماغ سے ایک خیال اٹھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ سکھ اور ہندو کچھ نہ کچھ بولتے رہے اور میں ویسے ہی ہوں ہاں کرتا رہا۔ یہ میری عقل کا امتحان تھا۔ میرا دماغ کوئی معمہ حل کر رہا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے شاداں سے پوچھا تھا کہ اس کی زری جوتی کہاں ہے تو وہ جھجک کر اور رک رک کر بولی تھی۔ تو نمبردار نے اسے کہا تھا کہ یہ وہی جوتی تو نہیں جو تمہاری ماں ڈھونڈتی پھرتی ہے، کہتی تھی کہ شادی والے گھر سے کسی نے غائب کر دی ہے۔ میں نے نمبردار کو ڈانٹ کر باہر نکال دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے شاداں سے جوتی کے متعلق پوچھا تو اس نے یہی جواب دیا کہ شادی والے گھر سے چوری ہو گئی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ نمبردار کو میں نے باہر نکال دیا تھا تو وہ شاداں کے گھر چلا گیا اور اس کی ماں سے کہا ہوگا کہ جوتی کے متعلق یہ بیان دے۔ ماں آئی تو اس نے وہی بیان دیا جو شاداں دے چکی تھی۔ یہ تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ نمبردار صاف دل آدمی نہیں۔ میں نے ان دونوں بدماشوں کو کچھ دیر اور بٹھایا، انہیں یہ تسلی دی کہ وہ اب مشتبہ نہیں، انہیں باہر بیٹھنے کو کہا اور شاداں کو بلایا۔
اسے میں نے صبح سے بٹھا رکھا تھا اور اس کی حالت بری ہو چکی تھی۔ آپ مجھے کب چھوڑیں گے؟ اس نے روتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جب سچ بولو گی۔ ابھی تو میں نے تمہیں باہر بٹھایا ہوا ہے، اب جھوٹ بولو اور چلو حوالات میں۔ کہہ دو یہ زری جوتی تمہاری ہے، فوراً بولو اور مجھے ساری بات بتا دو۔ میں تمہیں حوالات میں ڈال کر 2 آدمیوں کو تمہارے ساتھ بند کر دوں گا۔ صبح تمہاری ماں تمہیں پہچان نہیں سکے گی۔ بولو۔ میں نے اسے بیٹھنے نہ دیا، خود بھی اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اگر میں کہہ دوں کہ یہ جوتی میری ہے تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے بڑی زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ مجھ سے نہ پوچھو، میں جو پوچھتا ہوں اس کا جواب دو۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کر دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا کان پکڑ کر اٹھایا اور دانت پیس کر کہا، جواب دو۔ ہاں، اس نے روتے ہوئے کہا، یہ جوتی میری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نذیر کے ساتھ تم تھی؟ میں نے کہا۔ وہ زبان سے نہ بولی، سر ہلا کر ہاں کا اشارہ کیا۔ میں نے اسے بٹھایا اور کہا کہ وہ پورا بیان دے۔ پھر آپ مجھے حوالات میں بند تو نہیں کریں گے؟ نذیر کو تم نے مروایا ہے؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا، وہ تو مجھے بھی مار جاتے لیکن بھاگ گئی۔ پھر میں تمہیں حوالات میں کیوں بند کروں گا؟ سچ بولو گی تو تمہارا کوئی جرم ہوا بھی تو دبا لوں گا۔ اس نے بتایا کہ نذیر کے ساتھ اس نے تعلق توڑا نہیں تھا، ماں اسے روکتی تھی۔ گزشتہ رات وہ ماں کو سوتا چھوڑ کر نکل گئی تھی۔ دن کو نذیر نے اسے وہاں آنے کو کہا تھا، وہ زری جوتی پہن کر گئی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے جوتی کھلی ہونے کی وجہ یہ بتائی کہ یہ جوتی زیادہ اس کی ماں پہنتی تھی، جوتی تھوڑی سی کھلی تھی۔ شادہ نے مجھے صاف بتا دیا کہ میں نے جب اسے جوتی پہننے کو کہا تو اس نے جوتی میں پاؤں بہت آگے کر دیا تھا، اس طرح جوتی اس سے دگنی کھلی نظر آئی تھی جتنی اصل میں کھلی تھی۔ نذیر راستے میں کھڑا تھا، چاندنی رات تھی لیکن بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے چاندنی مدھم ہو گئی تھی۔ نذیر کو دیکھ کر وہ سب خطرے بھول گئی اور اس کے ساتھ وہاں تک پہنچ گئی جو موقع واردات بن گیا تھا۔ دونوں گہری جگہ میں اتر گئے، یہ ایک خالی کھیت تھا۔ ایک جگہ دونوں رک گئے اور انہیں 3 آدمی آتے دکھائی دیے۔ نذیر کے پاس لاٹھی تھی۔ اس نے شادہ سے کہا کہ یہ آدمی گزر گئے تو ٹھیک ہے، اور اگر انہوں نے گڑبڑ کی تو شادہ اس کے پیچھے ہو جائے۔ وہ آدمی سیدھے ان کی طرف آ رہے تھے، ان کے چہرے نہیں پہچانے جاتے تھے، انہوں نے چہروں پر پگڑیاں لپیٹ رکھی تھی۔ شادہ نذیر کے پیچھے ہو گئی۔ اٹھا لو لڑکی کو، ان آدمیوں میں سے ایک نے کہا، اور لے چلو۔ آگے آؤ بھائیو، نذیر نے لاٹھی تان کر کہا، ہمت کرو اور لڑکی کو اٹھا لو۔ او بدبختہ، ادھر سے ایک آواز آئی، اپنی جان ہمیں نہ دے، ہمیں لڑکی چاہیے، تو چل اپنے گھر۔ میرے پوچھنے پر شادہ نے بتایا کہ وہ ان آوازوں کو نہیں پہچانتی تھی کہ یہ کس کی ہیں۔ ان تینوں نے گھیرا ڈالنے کی کوشش کی۔ نذیر نے ان میں سے ایک پر لاٹھی چلائی، شادہ اس کے پیچھے رہی۔ نذیر نے بڑی تیزی سے لاٹھیاں چلائیں۔ یہ ہمارے ہی ہاتھوں مرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے ختم کرو، لڑکی کو تو ہم اٹھا ہی لیں گے، کسی نے کہا۔ وہ تینوں نذیر پر ٹوٹ پڑے اور شادہ کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ وہ اپنے گاؤں کی طرف جانے کے بجائے دوسری طرف بھاگی۔ آگے کھیت 2-3 فٹ نیچے تھا۔ اس کھیت میں اترتے شادہ کی جوتی کا ایک پاؤں اترنے لگا۔ جوتی چلنے میں تو ٹھیک تھی لیکن دوڑتے ہوئے ذرا کھلی ہونے کی وجہ سے اترنے لگی۔ شادہ رک نہیں سکتی تھی۔ ایک پاؤں سے جوتی اتر گئی تو اس نے پرواہ نہ کی، دوڑتی گئی اور ذرا آگے جا کر دوسرے پاؤں سے بھی جوتی اتر گئی۔ وہ دور کا چکر کاٹ کر اپنے گاؤں میں آئی۔ وہاں کی زمین ایسی تھی جو کھروں کو محفوظ نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے کھوجی اس کا پیچھا نہ کر سکا۔ گھر آئی تو اس کی ماں جاگ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شادہ اس حالت میں گھر میں داخل ہوئی کہ اس کی سانسیں آپس میں نہیں مل رہی تھیں، خوف سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ ماں نے اسے گالی گلوچ کی۔ شادہ نے ماں کو بتا دیا کہ وہ نذیر کے ساتھ تھی اور نذیر مارا گیا ہے۔ ماں نے سر پیٹ لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کون تھے۔ شادہ نے کہا کہ وہ کسی کو بھی نہیں پہچان سکی۔ ماں بہت پریشان ہوئی اور جب ماں نے اسے ننگے پاؤں دیکھا تو پوچھا کہ وہ ننگے پاؤں گئی تھی۔ شادہ نے اسے بتایا کہ جوتی ایک کھیت میں رہ گئی ہے۔ ہائے اللہ، ماں نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، تو پکڑی گئی، جوتی پہچانی گئی تو تو بھی گئی۔ وہ چلے گئے ہوں گے، شادہ نے کہا، چل کے جوتی اٹھا لاتے ہیں۔ ماں ایسی جرات نہیں کر سکتی تھی، وہ بہت چالاک عورت تھی اور شادہ اگر اس سے زیادہ چالاک نہیں تھی تو کم بھی نہیں تھی۔ ماں کے مجرم دماغ نے ایک بات سوچ لی۔ اس نے شادہ سے کہا کہ پولیس نے اگر معلوم کر لیا کہ جوتی شادہ کی ہے اور اگر شادہ سے پولیس نے پوچھا کہ یہ جوتی اس کی ہے تو وہ پاؤں جوتی میں ڈال کر آگے کر لے اور کہے کہ یہ جوتی کھلی ہے، اس کی نہیں۔
ماں نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا کہ شاداں کو یہ جوتی ذرا سی کھلی تھی۔ شاداں نے مجھے یہی دھوکہ دیا تھا۔ واردات کے متعلق شاداں یہی کچھ جانتی تھی، لیکن اس سے صرف شاداں کا مسئلہ حل ہوتا تھا، میرا مسئلہ جوں کا توں موجود تھا۔ یہ تو پتہ ہی نہ چلا تھا کہ وہ کون تھے۔ شاداں نے ان آدمیوں کی جو باتیں سنی تھیں ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شاداں کو اٹھانے آئے تھے اور وہ نذیر پر حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے شاداں سے بہت ساری باتیں پوچھی۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاداں کے ساتھ اور کسے اتنی دلچسپی تھی کہ وہ اسے اٹھا لے جانے آئے تھے اور نذیر سے کہہ رہے تھے کہ تم گھر چلے جاؤ۔ شاداں جواب دیتی رہی لیکن کوئی سراغ نہیں ملتا تھا۔ پھر میں نمبردار پر آیا اور اس سے پوچھا کہ یہ شخص بھی اسے پھانسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا نمبردار نے تمہیں کبھی ایسی ویسی بات کہی تھی؟ میں اس کے اشارے سمجھتی تھی، شاداں نے جواب دیا، اور کچھ اشارے اور باتیں مجھے بتائیں۔ پھر کہنے لگی، میری ماں کی بہت مٹھی چاپی اور خوشامد کرتا تھا۔ تمہارا رویہ کیا ہوتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کبھی تم نے اسے نفرت سے دھتکارا تھا؟ نہیں، میں اس کے ساتھ ہنس کر بات کرتی تھی اور اسے ماما کہتی تھی۔ 5 بچوں کا تو وہ باپ ہے اور اس کا بڑا لڑکا 16-17 سال کا ہے۔ اس نے مجھے 2-3 بار کہا تھا کہ شاداں مجھے ماما نہ کہا کرو۔ میں یہ سراغ لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاداں نے کبھی نمبردار کو دھتکار دیا ہوگا اور نمبردار نے اسے اٹھوانے کے لیے آدمی بھیج دیے ہوں گے۔ یہاں یہ سوال بھی سامنے آتا تھا کہ ان 3 آدمیوں کو پتہ کیسے چل گیا کہ آج رات نذیر اور شاداں اس جگہ ہوں گے۔ ایک بات بتاؤ، میں نے شاداں سے پوچھا، تمہیں نذیر کا یہ پیغام کس نے دیا تھا کہ تم دونوں کے درمیان کوئی عورت تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ نذیر نے گلی میں میرے پاس سے گزرتے کہہ دیا تھا کہ آج رات وہاں آ جانا، ہمارا وقت ایک ہی ہوتا تھا۔ یعنی ان دونوں کے بیچ پیغام رسانی کے لیے کوئی عورت موجود نہیں تھی۔ اگر میں کہوں کہ تمہیں نمبردار اٹھوانا چاہتا تھا تو تم کیا کہو گی؟ میرا خیال ہے کہ یہ آدمی اس کے نہیں تھے، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کے ساتھ کبھی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے اسے غصہ آتا۔ وہ تو ابھی تک امید لگائے ہوئے تھا کہ میں اس کے ہاتھ آ جاؤں گی۔ آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے مجھے کہا تھا یہ جوتی تمہاری نہیں تو مجھے اپنی جوتی دکھا دو؟ میرے پاؤں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی تھی۔ میں کہنے یہی لگی تھی کہ وہ جوتی گم ہو گئی ہے، لیکن میں اس سوچ میں پڑ گئی کہ کیا بتاؤں، کہاں گم ہو گئی۔ نمبردار آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے میرا کام آسان کر دیا۔ اس کا دماغ بڑا تیز ہے۔ اس نے کہا کہ تمہاری جوتی تمہاری ماں نے فلاں کی شادی پر گم کر دی تھی۔ کوئی اور ہے جو تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہو اور تم نے اسے نفرت سے دھتکار دیا؟ میں نے پوچھا۔ ایسا تو کوئی نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے شاید پہلے کبھی بیلوں کی واردات میں آپ کو ایک بات کہی تھی، وہ میں پھر کہتی ہوں۔ لوگ مجھے بڑی چالاک، ہوشیار اور عقل مند لڑکی سمجھتے ہیں۔ وہ ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکن میرا چال چلن خراب نہیں تھا۔ میری ماں ٹھیک عورت نہیں۔ میرا باپ اس عورت کے کرتوت پر کڑ کڑ کر مر رہا ہے۔ یہ مجھ سے دولت کمانا چاہتی ہے۔ اس نے مجھے اس بوڑھے مراد خان کے ساتھ بیاہ دیا۔ میں نے اسے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں نذیر کو پسند کرتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ نذیر کی کھال اتارتی رہی ہے۔ جب اس نے مجھے ایک بوڑھے کے حوالے کر دیا تو میں نے اس کا انتقام اس طرح لیا کہ نذیر کو اپنا خفیہ خاوند بنا لیا۔ یہ میرا پہلا گناہ تھا۔ مجھ سے کوئی سی قسم لے لیں، میں کسی اور کو پلے نہیں باندھتی تھی۔ آپ میرے دل کو اچھے لگے تو میں نے صاف کہا تھا کہ میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں، لیکن بے نکاحی نہیں۔ میں نے شاید یہ بھی کہا تھا کہ میں ناجائز تعلقات سے تنگ آ گئی ہوں۔ یہ تم نے طلاق کے بعد بھی جاری رکھے؟ جال میں پھنسی ہوئی تھی، اس نے کہا۔ اگر نذیر کو خدا نے بچا لیا تو اس سے پوچھنا کہ میں اسے کہتی تھی کہ اپنی بیوی کو طلاق دو اور میرے ساتھ شادی کر لو، یا پہلی بیوی کو بھی رکھو اور مجھے بھی اپنے گھر بسا لو۔ میں تمہاری بیوی کی خدمت کروں گی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ نذیر کے جال سے نکل نہیں سکتی تھی۔ اس کی ایک مجبوری تو یہ تھی کہ وہ نذیر کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ یہ دلی محبت کا نتیجہ تھا کہ وہ نذیر پر اپنا آپ قربان کر رہی تھی۔ دوسری مجبوری یہ تھی کہ نذیر نے اسے شادی کا جھانسا دے رکھا تھا۔ اس ہندو لڑکی کو جانتی ہو جسے میں نے باہر بٹھایا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اچھی طرح جانتی ہوں، اس کا نام سیتا ہے۔ کیا یہ بھی جانتی ہو کہ نذیر کا اس سے بھی وہی تعلق ہے جو تمہارے ساتھ ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، شاداں نے کہا۔ اوئے بے وقوف لڑکی، یہ لڑکی اپنی زبان سے مان چکی ہے۔ شاداں نے آہ بھری اور اس کی آنکھیں جو ابھی پوری طرح خشک نہیں ہوئی تھیں ایک بار پھر آنسوؤں سے بھر گئیں۔
بہرحال یہ اس کا اور نذیر کا معاملہ تھا۔ میری دلچسپی اپنی تفتیش کے ساتھ تھی۔ سیتا کے متعلق میری یہ بات سن کر شادہ کی ذہنی حالت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ نذیر کے متعلق ڈاکٹر نے کچھ بتایا ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ بچ گیا ہے، ہوش میں آ گیا ہے، لیکن ابھی بولتا نہیں۔ میں نے ویسے ہی کہہ دیا، وہ تمہارے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ جانے دو محبت کو، سب دھوکہ ہے۔ ماں سے کہو کسی کے ساتھ تمہاری شادی کر دے۔ بہت بدنام ہو گئی ہوں تھانے دار جی، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ بہت بدنام ہو گئی ہوں، مجھے اب کون قبول کرے گا؟ 2 بار پولیس کے چکر میں آ چکی ہوں۔ اس نے ایک اور انکشاف کر ڈالا، کہنے لگی میری ماں شیطان عورت ہے، وہ اب میرا ایک اور سودا کر رہی ہے، میں اسے قبول نہیں کر رہی۔ وہ چپ ہو گئی اور کچھ سوچنے لگی، پھر جیسے اسے اچانک کچھ یاد آ گیا کہنے لگی، پار والے گاؤں کا ایک آدمی ہے، امیر زمیندار ہے، مجھ سے 14-15 سال بڑا ہے، 4 اس کے بچے ہیں، بیوی زندہ ہے، وہ بیوی کو طلاق دے کر میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور ماں اسے پسند کرتی ہے، اس سے پیسے کھاتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں، آدھی زمین تمہارے نام کر دے گا۔ اس پر میری اور ماں کی آپس میں بہت بک بک ہو چکی ہے اور میں اس آدمی کی بےعزتی بھی کر چکی ہوں۔ میں تو اندھیرے میں ہاتھ مار رہا تھا، ذرا سا کوئی اشارہ ملتا تھا تو میں اسی طرف چل پڑتا تھا۔ یہ اشارہ بھی میرے کام آ سکتا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں کریدنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ آدمی ایک ہی بار شادہ کے سامنے آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ ایک بار اس کے گھر آیا تھا۔ دوسری بار ان کی ملاقات اس طرح ہوئی کہ شادہ کھیتوں میں گئی تھی، انہوں نے اپنی زمین بٹائی پر دی ہوئی تھی۔ ادھر سے یہ آدمی سردار علی جو شادہ کا امیدوار تھا گھوڑے پر سوار آ گیا۔ اس نے شادہ کے پاس گھوڑا روک کر اور گھوڑے سے اتر کر اسے کہا کہ وہ اسی کے گھر آ رہا ہے۔ اچھا ہوا کہ شادہ اسے یہیں مل گئی ہے۔ اس نے شادہ کو ریشمی کپڑے دکھائے جو وہ اس کے لیے لایا تھا۔ جدھر سے آیا ہے ادھر ہی چلا جا۔ شادہ نے اسے نفرت سے کہا، میں تھوکتی ہوں تیرے ان کپڑوں پر۔ سردار علی معمولی آدمی نہیں تھا، گاؤں اور برادری میں اس کی حیثیت معمولی نہیں تھی۔ اس نے اپنے اوپر جبر کر کے شادہ کا دل جیتنے کی کوشش کی، لیکن شادہ نے اسے اور زیادہ ذلیل کر دیا اور کہا کہ وہ اس کے گھر میں آیا تو وہ وہاں بھی اس کی بےعزتی کرے گی۔ جب شادہ کی زبان زیادہ توہین آمیز ہو گئی تو سردار علی غصے میں آ گیا، تو مجھ جیسے عزت دار آدمی کی بیوی نہیں بننا چاہتی؟ سردار علی نے کہا، تجھے نذیرے کی یاری پسند ہے؟ ہاں مجھے نذیرے کی یاری پسند ہے۔ شادہ نے کہا، تو نذیرے کی جوتی کی بھی برابری نہیں کر سکتا، جا میری ماں کے ساتھ شادی کر لے۔ نہ تو زمین کے تختے پر نظر آئے گی نہ تیرا نذیر، سردار علی نے کہا اور گھوڑے پر سوار ہو کر بولا، اپنے آپ کو بھی اور اسے بھی بچا کر رکھنا۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ 3-4 روز ہو گئے، شادہ نے جواب دیا۔ سردار علی میرا ایک اور مشتبہ بن گیا تھا، مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ سردار علی کیسا آدمی ہے۔ تھانے دار جی، شادہ نے بیکاریوں کے لہجے میں کہا، اب میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے چھوڑ دیں، مجھے جیل خانے میں بھیج دیں، عمر قید دلا دیں، میری قسمت میں جوان اولاد والے بوڑھے ہی لکھے ہوئے ہیں اور دل کا پیار بھی دھوکہ ہی ہے، تو اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے؟ میرے پاس ان جذباتی باتوں کا وقت نہیں تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو اس ڈیوٹی پر لگا رکھا تھا کہ ہر 3 گھنٹے بعد اسپتال جا کر نذیر کی رپورٹ لے اور مجھے بتائے۔ ایک اور رپورٹ ملی کہ وہ ہوش میں ہے لیکن بولتا نہیں۔ دوسری رپورٹ ملی کہ گہری نیند سویا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اب یہ خطرے سے باہر ہے۔ میں نے ASI کو بلا کر کہا کہ سردار علی کے گاؤں کے نمبردار اور چوکیدار کو تھانے بلوائے۔ شادہ کو میں نے باہر بھیج دیا اور اس کی ماں کو بلایا۔ اس نے آتی مظلومیت کی ایکٹنگ کی اور جو میں نے اس کا حال کیا وہ میں نہیں بتاؤں گا۔ اس عورت کو دیکھ کر میرے وجود میں آگ لگ گئی۔ ایک طرف یہ نمبردار کو کھا رہی تھی، دوسری طرف سردار علی کو بیٹی دینے کا وعدہ کر چکی تھی اور اس سے کھا رہی تھی۔ وہ بات کرتی تھی تو میرے منہ سے گالیاں نکلنے لگتی تھیں۔ تیری بیٹی مجھے سب کچھ بتا گئی ہے، تو جس طرح نمبردار کو اور پار والے سردار علی کو کھا رہی ہے، اور جوتی کے متعلق تو نے اور تیری بیٹی نے جو جھوٹ بولا تھا وہ بھی بتا گئی ہے۔ کون سی جوتی؟ اس نے ایک بار پھر معصوم بننے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے منہ پر ویسا ہی تھپڑ مارا جیسا اس کی بیٹی کو مارا تھا۔ اس کے بعد اس نے صحیح باتیں شروع کی۔ اس کے لمبے چوڑے بیان کی مجھے ضرورت نہیں تھی، اس کی بیٹی کی 2-4 باتوں کی تصدیق کرنی تھی۔
میں جب تمہارے گاؤں میں تھا اور شادہ کو میں نے نمبردار کی ڈیوڑی میں بٹھایا تھا، اس وقت نمبردار تمہارے گھر گیا تھا۔ اس نے تمہیں کیا کہا تھا؟ جھوٹ بولو اور اپنا حشر دیکھو۔ اس نے جوتی کی بات کی تھی، کہتا تھا جوتی پکڑی گئی ہے، اور میں نے شادہ سے بیان دلوایا ہے کہ یہ جوتی تمہاری نہیں، وہ جوتی تم شادی والے گھر پہن کر گئی تھی اور وہاں کسی نے اٹھا لی تھی۔ نمبردار تمہارے گھر کے پھیرے کیوں لگاتا رہتا تھا؟ آپ خود سے آنے شادہ کے لیے آتا تھا۔ شادہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا؟ شادی نہیں جی، بس ویسے ہی اسے چاہتا تھا۔ اس طرح اس نے سوالوں کے جواب دے دے کر شادہ کے سارے بیان کی تائید کر دی۔ شادہ کو تو میں نے عدالت میں گواہی کے لیے لے جانا تھا، اس کی ماں سے نمبردار کے خلاف بیان لینا تھا، میں نے نمبردار کے خلاف رپورٹ تیار کر کے اوپر بھیجنی تھی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نمبردار سرکاری آدمی ہوتے تھے، کسی نمبردار کو نمبرداری سے ہٹانا آسان نہیں ہوتا تھا۔ میں نے نمبردار کو بلا کر کہا کہ میں اس کی نمبرداری ختم کرنے کے لیے رپورٹ لکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ تڑپنے لگا، معافیاں مانگنے لگا، اور مجھے خوش کرنے کے لیے اس نے جو کچھ مجھے پیش کیا اس کی فہرست ذرا لمبی ہے۔ اس نے میرے کہے بغیر اپنے جرم کا اقبال کر لیا، میں نے اسے باہر نکال دیا۔ رات ختم ہو رہی تھی، شادہ کے بیان نے میرا دھیان اور میرا شک دوسرے گاؤں پہنچا دیا تھا۔ میں نے جن افراد کو کل سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا انہیں گاؤں چلے جانے کی اجازت دے دی۔ ان میں سیتا بھی تھی اور سکھ اور ہندو بدماش بھی، راجہ مراد خان اور جمال خان بھی تھے۔ شادہ اور اس کی ماں کو تھانے میں ہی رہنے دیا اور میں خود تھوڑا سا سو لینے کے لیے گھر چلا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ میں تیزی سے تیار ہو کر تھانے گیا۔ سردار علی کے گاؤں کا نمبردار اور چوکیدار آیا ہوا تھا۔ میں اسپتال چلا گیا اور ڈاکٹر سے ملا۔ ڈاکٹر نے اسی شک کا اظہار کیا جو پہلے کر چکا تھا کہ مظروف کی یادداشت ختم ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر مجھے اس کے پاس لے گیا، وہ جاگ رہا تھا۔ مبارک ہو نذیر، خدا نے تمہیں نئی زندگی دی ہے۔ وہ میری طرف دیکھتا رہا جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ چوٹیں کہاں آئی ہیں نذیر؟ میں نے پوچھا۔ وہ پہلے کی طرح مجھے دیکھتا رہا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ شادہ بھی بچ گئی ہے۔ اس نے ذرا سے رد عمل کا بھی اظہار نہ کیا۔ مختصر یہ کہ میں نے اور ڈاکٹر شرما نے کئی طریقے آزمائے۔ نذیر نہ بولا، اسے تازہ خون کافی دیا جا چکا تھا۔ ڈاکٹر شرما نے کہا کہ وہ آج کا دن اور رات دیکھے گا، اگر یہ بہتر نہ ہوا تو وہ سول سرجن کو رپورٹ بھیجے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔